اسامہ بن لادن کے آخری دن کیسے تھے؟ آج سے 12 سال پہلے 2 مئی 2011 کو القاعدہ کے سربراہ اور دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد قرار پانے والے اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں امریکہ کے ایک آپریشن کے دوران مارے گئے۔ ایک دہائی سے زیادہ گزر گیا، لیکن پاکستانی آج بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو اس آپریشن کا پہلے سے علم تھا یا نہیں۔ لیکن اس سے بھی خاص سوال یہ کہ اسامہ بن لادن اپنے آخری دنوں میں کیا کر رہا تھا اور اس کے شب و روز کیسے تھے؟ کمپاؤنڈ سے ملنے والی دستاویزات کے مطابق اسامہ بن لادن نے القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے پر معذرت کا ایک پیغام جاری کرنے کا بھی سوچا تھا۔ اسامہ کے خیال میں القاعدہ سے منسلک القاعدہ عراق، صومالیہ کے الشباب اور تحریک طالبان پاکستان نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا، جس سے القاعدہ کی شہرت داغدار ہوئی اور القاعدہ کے کارنامے دب کر رہ گئے اور یہ تصور تباہ ہو گیا کہ القاعدہ ایک مقدس جنگ لڑ رہی ہے۔ اسامہ نے اپنے ایک کمانڈر کو لکھا کہ وہ ایسا بیان جاری کرنے پر غور کر رہا ہے جس میں وہ اپنی غلطیوں کو درست کرنے پر بات کرے گا اور یہ واضح کیا جائے گا کہ القاعدہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو قتل نہیں کرتی۔ اسامہ نے القاعدہ کو نیا نام دینے کا بھی سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک تنظیم کا تصور تھا جو پہلے سے زیادہ نرم دل ہوگی۔ اسامہ کی طرف سے القاعدہ کی ری برانڈنگ یا نیا نام رکھنے کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ اسامہ 9/11 کی برسی پر ایک اور بڑا حملہ بھی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنے ایک ساتھی کو خط بھی لکھا کہ باراک اوباما جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے اس کا پہلا نشانہ ہے۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد میڈیا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال تھا کہ اسامہ کہیں کسی غار میں چھپ کر زندگی گزار رہا ہوگا اور القاعدہ کے بکھرے ہوئے کمانڈر اس کے نام پر القاعدہ کو چلا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسامہ تا دم مرگ سرگرم لیڈر تھا جس کے احکامات کی تعمیل ہوتی تھی اور وہ اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ اسامہ تا دم مرگ لیڈر ضرور تھا لیکن اپنے ہی پروپیگنڈے کا شکار اور اسٹریٹجک ناکامیوں سے لا علم بھی تھا۔ اسامہ نے امریکہ کو کاغذی شیر قرار دیا تھا اور اس کے خیال میں 9/11 کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا اور اس کی کلائنٹ ریاستیں بشمول سعودی عرب گر جائیں گی۔ اسامہ نے جو سوچا اور جو منصوبہ بنایا تھا سب کچھ اس کے الٹ ہوا۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد 7 ملکوں میں جہادی گروپوں کے خلاف کارروائیاں کی جن میں افغانستان، عراق، پاکستان، شام، صومالیہ، یمن اور لیبیا شامل ہیں۔ یہ جنگیں امریکہ کو ضرور مہنگی پڑی لیکن جس پسپائی کی توقع اسامہ کو تھی ویسا بالکل نہیں ہوا۔ اس کے برعکس امریکہ کے فوجی اڈوں کا جال مزید وسیع ہو گیا اور القاعدہ نے اپنا اڈا افغانستان کھو دیا۔ اسامہ بن لادن ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، لیکن نتائج وہ نہیں تھے جس کی امید تھی۔